یہ جس طرح لکھا ہوا ہے کہ قدمین شریفین جو ہیں آپ سسم کی زیارت سے منسوب ہیں، اور یہ دکھائیے گا کہ یہ السلام علیکم جی، آپ کا بھائی حاضر ہے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج ہم موجود ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو لاہور میں دوسرے مزارات دکھائے اور ان کے بارے میں بتایا، جیسے شاہ چراغ کا مزار ہے اور نیلا گنبد ہے، اسی طرح ہم ایک مشہور مزار پہ آج موجود ہیں جو کہ شاہ حسین کا مزار کہلاتا ہے، جن کو المعروف مہدولال حسین بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ 1538 عیسوی میں یہ ٹکسالی دروازے کے قریب ایک دریائے راوی کے قریب، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو شاہی قلعے قریب دریائے راوی گزرا کرتا تھا، جو کہ شہنشاہ اکبر کے دور میں کہہ سکتے ہیں یا شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح اس کے دریائے راوی کے قریب ایک گلی ہوا کرتی تھی جس کو تل بگ کہا جاتا تھا۔ وہ تل بگ پہ وہ رہائش پذیر تھے، اور یہ کہا جاتا ہے ان کے جو والد تھے جن کا نام شیخ عثمان تھا، وہ کپڑے بننے کا کام کرتے تھے، مطلب کہ پیشے سے کہا جاتا ہے کہ ایک جولاہے تھے، اور اسی مناسبت سے ان کو حسین جولاہا بھی کہا جاتا تھا۔ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار ہے، خوبصورت طریقے سے یہ بنا ہوا ہے، سارا ماربل کا یہ بنا ہوا ہے۔ اگر علیم بھائی پیچھے بھی دکھائیں تو آپ کو خوبصورت ایک مسجد آپ کو نظر آئے گی جس کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ مسجد کے اندر بھی خوبصورت طریقے سے کام ہوا۔ اگر آپ کو دکھاتے ہیں جا کے تو یہ مسجد تقریباً اگر ان کی جو تعمیر کے حوالے سے دیکھا جائے تقریباً 30-40 سال یا 20-30 سال پرانی یہ مسجد ہے، اور اس کے اندر آپ کو خوبصورت کام بھی دکھائیں گے۔ اور مہدولال حسین میں جو لال ہے وہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی جو شاہ حسین تھے ان کو لال رنگ بہت اچھا لگتا تھا، یعنی کہ پسند تھا، اور وہ زیادہ تر لال لباس بھی پہنا کرتے تھے۔ اور آپ اوپر دکھائیں گے یہ خوبصورت طریقے سے نقشہ نگاری کا کام اس کے گنبد پر موجود ہے، اور تحریریں وغیرہ جو عربک میں درج ہیں ارد گرد آپ دیکھیں گے خوبصورت طریقے سے، کافی خوبصورت طریقے سے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ تو جی کہا جاتا ہے کہ شاہ حسین کے جو دادا تھے وہ ہندو تھے، پھر بعد میں یہ شاہ فیروز تغلق کے دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس طرح پھر یہ نسل در نسل مسلمان ہی رہے۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں قبر مبارک ان کی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ علیم بھائی ہیں جو ہمیں جوائن کیا ہے، تو وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو علیم بھائی بتائیں ذرا اس کے بارے میں تھوڑا۔ میں یہ سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا، یہ پنجابی کے عظیم اور بہت ہی قد و قامت کے لحاظ سے بابا فرید کے بعد جن کا نام آتا ہے شاہ حسین کا نام آتا ہے، اور شاہ حسین اپنی کافیوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ کچھ رائٹرز ہیں 163 ان کی کافیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور کچھ 165 ذکر کرتے ہیں، 163 کچھ کرتے ہیں اور کچھ 165 کرتے ہیں، اور اپنی کافیوں کی وجہ سے مشہور ہیں، اور بہت ہی عظیم، اور پنجابی کی شاعری کے لحاظ سے ان کا رتبہ اور قد بابا فرید کے بعد کہا جاتا ہے۔ بابا فرید کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کا قد جو ہے بہت ہی بلند ہے، جس طرح کہ ان کا ایک شعر ہے، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو باہر تو، روم روم وچ تو ہی تانا تو ہی بانا، میں نہ ہی سب کچھ تو، کہ حسین فقیر سائیں دا، میں نہ ہی سب کچھ تو۔ کچھ روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹکسالی دروازے کے قریب ایک بڑی مسجد موجود تھی، تو شیخ عثمان جو ان کے والد تھے انہیں بچپن میں ہی ان کو حفظ قرآن کرنے کے لیے اس مسجد میں بھیج دیا، اور وہاں پہ ایک حافظ ابو بکر ہوا کرتے تھے، ان کے پاس ملنے کے لیے ایک شیخ بہلول دریائی، جو کہ کہا جاتا ہے اس دور میں ایک ولی اللہ تھے ضلع جنگ کے، وہ تشریف لائے، اور انہوں نے جو شاہ حسین کو کہا کہ دریائے راوی سے پانی لے کے آؤ۔ شاہ حسین بچے تھے، وہ باغ کے جا کے پانی لے کے آئے، اور جب انہوں نے شاہ حسین کو دیکھا تو ان کی معصومیت کی وجہ سے جو شیخ بہلول تھے ان کو کافی پیار آیا ان پہ، اور انہوں نے ان کے لیے دعا بھی کی اور ان کو دم بھی کیا، جس کی وجہ سے ان کا حافظہ کھلا، اور چند ہی دنوں میں انہوں نے حفظ قرآن کر لیا، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں تراویح بھی مکمل انہوں نے پڑھی۔ تو جی ہمارے ساتھ علیم بھائی بھی موجود ہیں، اور علیم بھائی اور بتائیں ذرا کچھ اس بات۔ جی میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح شروع صاحب نے بتایا کہ ان کے جو مولوی ابو بکر سے انہوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی، تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد جو انہوں نے مطلب جو تفاسیر تھی وہ شیخ سعد اللہ سے انہوں نے حاصل کی تھی۔ اب تفسیر کی تعلیم، ان کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ تفسیر کی تعلیم پڑھنے کے بعد جب آپ اس آیت پہ پہنچے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، جب دنیا ایک کھیل تماشا اس آیت پر پہنچے تو آپ جو ہے آپ بالکل ہی اچھل کے کود کے مکتب سے باہر آ گئے، جسے کہتے ہیں چھلانگ لگاتے ہوئے مکتب سے باہر آ گئے، اور بالکل ہی آپ دنیا داری سے
بالکل ہی دنیا داری سے آپ نے منہ موڑ لیا، ٹھیک ہے، اور اپنی کتب وغیرہ، کتابیں وغیرہ کنویں میں پھینک دی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد شیخ بلول دریائی رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ ان کی جو ہے قرآن کی تعلیم دی، حدیث کی تعلیم دی، ان کو شریعت ان کو اس طرف لے کر آئے. لیکن اس کے بعد جب آپ علم نشرح صدر لک صدرہ کی آیت پہ پہنچے تو آپ کھڑکھڑا کر بہت زیادہ ہنسنے لگ گئے. پھر آپ ایک دفعہ مذہبی چولے میں مذہبی لباس آپ نے پہن لیا. اب مذہبی لباس پہننے کے بعد آپ جو ہے آپ پھر بنگ پینے لگ گئے، پھر مطلب ناچتے ہوئے باہر جو ہے وہ نکل پڑے. پھر اس طرح کہا جاتا ہے کہ 27 برس تک آپ اسی طرح رہے. جی شروع صاحب. اور آپ اگر دیکھیں اس کی کنسٹرکشن کے اوپر دیکھیں، شیشے کا خوبصورت طریقے سے کام ہوا ہے اور عربک میں تحریریں بھی درج ہیں کافی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کی جو قبر مبارک تھی وہ دریائے راوی کے قریب موجود تھی، پھر سیلاب آیا اور قبر بہہ گئی. تو بعد میں جو مادو تھے جو تقریباً ان کی وفات کے بھی تقریباً 48 سال تک زندہ رہے، تو انہوں نے پھر ان کو دوبارہ سے ان کو میت کو نہلایا، اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ ان کا دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھا گیا اور پھر ان کو یہاں پہ بھگوان پورہ کے علاقے میں دفنایا گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تحقیقات نور چشتیہ کے جو رائٹر ہے نور احمد چشتی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب جو ہیں، شاہ حسین جو ہیں، دریا کے کنارے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور صبح فجر کے وقت جو ہے داتا صاحب آ کر حاضری دیا کرتے تھے. ایسے ہی جی بالکل. اور یہ مادولال حسین جو ان کا نام مشہور، جن کے نام سے یہ کافی مشہور ہیں، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو مادو تھے زندگی کے ایک حصے میں ان کو ایک شخص سے ملاقات ہوئی جن کا نام مادو تھا، اور وہ اس دور میں برہمن زادے یعنی کہ ہندو تھے اور یہ مسلمان تھے. اور ان کو ان کے ساتھ ایسا لگاؤ ہوا کہ ان کا پھر بعد میں جو نام تھا وہ مادولال حسین کے نام سے ان کو جانا جانے لگا، اور آج تک ان کو مادولال حسین کے نام سے زیادہ جانا جی جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور یہ ان کا عشق جو تھا، ان کے محبت عقیدت اپنے شیخ کے ساتھ جو ہے وہ بے مثال تھی، جس کی مثال ہمیں بالکل نہیں ملتی. ایسے ہی ہے. اور یہی محبت کی ہی وجہ ہے کہ 48 سال بعد بھی ان کو ان کے پاس ہی دفنایا گیا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت شاہ حسین کی قبر مبارک اور حضرت شیخ مادولال حسین کی قبر مبارک. اور بعد میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کہ ان کے جو والدین تھے مادو کے، ان کو لینے کے لیے اشنان کرنے کے لیے لینے آئے، تو جو شاہ حسین تھے بزرگ صوفی شاعر اور بزرگ جو تھے، انہوں نے منع کر دیا کیونکہ ان کو ایک لمحے کی بھی جدائی برداشت نہیں تھی مادو سے. تو اس لیے انہوں نے جب بعد میں نوٹس کیا کچھ دنوں بعد کہ تھوڑا سا اداس مادو دکھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا مادو کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مادو ادھر آ. جب وہ پاس آئے تو انہوں نے کہا میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ. تو جب انہوں نے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا آنکھیں بند کر. جب انہوں نے آنکھیں بند کی تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اشنان کر رہے ہیں جو دریائے گنگا ہے وہاں پہ. تو جب انہوں نے کہا اپنی آنکھ کھول، تو جب انہوں نے آنکھ اپنی کھولی مادو نے، تو انہوں نے شاہ حسین کو اپنے پاس پایا. تو اسی چیز سے متاثر ہو کر کہا جاتا ہے کہ بعد میں جو مادو نے اسلام قبول کر لیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. جی بالکل اسی طرح جس طرح دیکھیں نا، آپ نے بتایا کہ شیخ مادو لال حسین مطلب الگ الگ شخصیت ہے. لال حسین الگ شخصیت ہے، مادو جو ہے الگ شخصیت ہے، اور ان کے عشق اور محبت اور پیار اور انس اور وابستگی کی وجہ سے مادو لال حسین. اور یہ دیکھیں ان کے ایک رہبر بھی تھے، مرشد بھی تھے، مربی بھی تھے، رہنما بھی تھے. اسی لیے تو مطلب شاہ حسین نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے کہ عشقِ حسین فقیر سائیدہ گرو کو تو بلبل جائیے. یعنی وہ گرو، مرشد اور رہبر کی امپورٹنس اور اہمیت پر زور دیتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور ان کی محبت بھی اس دور میں اتنی گہری تھی کہ ان کو کافی لوگوں سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. جی بالکل ایسے ہی مختلف جو آج کل کے کہہ لیں یا مختلف جو جدید رائٹرز ہیں یا کچھ رائٹرز ہیں وہ ان کو کریٹیسائز بھی کرتے ہیں. اور جو اصل صوفیہ کرام ہیں، جو صوفیانہ مزاج کے جو لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی عشق اور محبت کی یہ جو داستان ہے وہ کسی اور زمرے میں آتی ہے، اس کو آپ اس زمرے میں نہیں لے کر آتے.
اور کچھ پنجابی تاریخ دانوں نے بھی ان کی محبت کو ایک مرد اور عورت جیسی محبت قرار دے دیا ہے، اور کچھ جو مصنف تھے، ماہر مصنف تھے، انہوں نے ان کی جو محبت تھی ان کو عشق کا نام دیا ہے، جو کہ عشق یہ کافی ان کی شاعری بھی جو کافی ہیں وہ عشق حقیقی سے کافی ملتی جلتی ہیں۔ اور جی بالکل ایسا ہے جیسے کافیوں کے جو مشہور بزرگ ہیں کافیوں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بابا فرید کے بعد جن کا قد و قامت اور شاعری کے لحاظ سے بلند رتبہ ہے وہ شاہ حسین کا ہے پنجابی کے لحاظ میں۔ اور مطلب ان کی کافیاں کچھ رائٹرز جو ہیں 163 لکھتے ہیں، کچھ 165 لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کافیوں کی وجہ سے مشہور ہیں، اور ان کی مترنم شاعری ہے، اور اس میں ہمیں تشبیہات اور استعارات جو استعمال کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں نا شروع صاحب۔ وہ استعارات جو ہیں وہ گھریلو مسائل جو ہیں، گھریلو جو گھر کے پرابلمز ہیں ان سے ان کی تشبیہات استعارات وغیرہ ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی انہوں نے گھریلو مسائل کو اپنی شاعری میں ڈسکس کیا۔ ان کی شاعری میں ہمیں جدائی بھی ملتی ہے، ہجر بھی ملتا ہے، وصال بھی ملتا ہے، غم بھی ملتا ہے، دنیا داری سے بے رغبتی بھی ملتی ہے، شیخ سے محبت بھی ملتی ہے، اللہ سے وحدت اور عقیدت کا ایک عظیم سلاب ان کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے۔ اور جیسے اللہ والے شاعری میں اپنی حقیقی جو عشق حقیقی بیان کرتے ہیں، جیسے کہ باب بلے شاہ کے کافی مشہور شعر ہیں۔ جی جس طرح ہم نے کافیوں کو ذکر کیا ہے، ان کا مشہور زمانہ کلام ہے مائیں نی میں کنوں آکھاں درد بچھوریاں دا حال۔ اب ہم ان کی جو باہر سین کے احاطے میں پوئٹری لکھی ہے اس کو ڈسکس کرتے دیکھتے کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، نی مائیں منو کھیڑیاں دی گل نہ آکھ، رانجن میرا میں رانجے دی کھیڑیاں نو کوڑی جاک، لوگ جانے ہیر کملی ہوئی ہیرے دا ور چاک، کہے حسین فقیر سائیں دا جان دا مولا پاک۔ مطلب ان کی شاعری میں ہمیں مطلب خدا سے محبت، عشق، وابستگی، انس اور یہ چیزیں بہت ملتی ہیں۔ اور یہ ملامتی انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے ایک ملامتی رنگ ملتا ہے، اور وحدت الوجود کا فلسفہ ان کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ملامتی جو ہے فرقہ تو نہیں، ایک کیفیت کا نام ہے۔ جس طرح ہمیں یونان میں سقراط کا ذکر ملتا ہے کہ ننگے پیر جو ہیں وہ بازار میں گھوما کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ کرسچینٹی میں جائیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ ہندوؤں میں جائیں، سادھو سنت پنتھی وغیرہ جوگی وغیرہ جو ہے انہوں نے ملامتی جو ہے کیفیت کو اپنایا۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چین میں تاؤمت اور اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی ملامتی جو ہے رنگ اپنایا۔ ملامتی بیسیکلی ایک الگ فرقہ نہیں ہے، یہ کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمیں شاہ حسین میں بھی ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور شاہ حسین اور مولانا روم کا جو ہمیں جو قصہ ہے وہ کتابیں جو ہیں کنویں میں پھینکنے والا، اس سے سیم ملتا ہے ہمیں۔ تو جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں، بلے شاہ لگا لیں، شاہ حسین لگا لیں، بابا فرید لگا لیں، وارث شاہ لگا لیں، پیر مہر علی شاہ لگا لیں، جتنے بھی جو پنجابی کے صوفیہ کرام ہیں یا جتنے بھی وہ اللہ سے محبت، عقیدت، انس، وابستگی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جی شروع صاحب۔ اور اگر آپ وہ سامنے دکھائیں ذرا ہمارے سامعین کو، وہ سامنے دکھائیں یہاں پہ جو زیارت سے منسوب ہے تو جی بالکل ایسا ہی ہے، جس طرح لکھا ہوا ہے کہ قدمین شریفین جو ہے آپ سسم کی زیارت سے منسوب ہیں، اور یہ دکھائیے گا کہ یہ قدمین شریفین ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یہاں پر دعا آ کر مانگتا ہے ان کی قبول ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ احاطہ، یہ اتنا جو حصہ ہے وہ سرکار دو عالم کے قدمین شریفین سے منسوب ہے۔ اور یہ میلہ چراغاں بھی جو کہ بہت معروف اور مشہور ہے میلہ۔ جی بالکل ایسا میلہ چراغاں جو ہے، ان کا چراغ جو ہے بیسیکلی ایک روشنی کی علامت ہے، ٹھیک ہو گیا، اندھیرا جہالت کی علامت ہے۔ تو آپ نے اپنی پوئٹری کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے جو ہے مطلب لوگوں کے دلوں کو روشن کیا، تو جس کی وجہ سے مطلب میلہ چراغاں جو ہے میلہ اسی مناسبت سے، اور اسی مناسبت سے ہر سال مارچ میں میلہ چراغاں منعقد کیا جاتا ہے، جو کہ کافی دور دور سے لوگ یہاں پہ شامل ہوتے ہیں اور عقیدت مناتے ہیں۔ تو یہ ہم جس احاطے میں کھڑے ہیں، جو مادھولال حسین، اگر علیم بھائی سامنے دکھائیں، وہ ان کا مزار ہے، یعنی کہ ان کی قبر مبارک ہے، اور اس کے سامنے یہ خواتین کے لیے احاطہ جو اس سائڈ پہ ہے وہ مسجد ہے، اور اس سائڈ پہ جو ہے وہ مردوں کے لیے احاطہ بنایا گیا۔ اور یہ سامنے اگر علیم بھائی اگر آپ کو دکھائیں
تو آپ کو یہاں پہ یہ فقیروں کا ایک ڈیرا کہہ لیں، جہاں پہ فقیر وغیرہ جو ملنگ لوگ ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں. وہ سامنے آپ کو جا کے دکھاتے بھی ہیں. کافی یہ خوبصورت اور یہ درختوں سے بھرپور ہے، جو کہ ایک اچھی ایک ٹھنڈک سی فیل بھی دے رہا ہے. اور آپ یہ دکھاتے ہیں آپ کو جا کے یہ اچھا ڈیرا ایک جہاں- چیز ہمیں اور بھی ملتی ہے کہ ان کے مزار میں ہمیں چراغ بھی جلتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ دیکھیں ایک جو چراغ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ مطلب کہ یہ کافی دیر سے یہ جل رہا ہے. یہ والا چراغ جی جی بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. یہ جو اندر چراغ یہ جل کبھی رہا بھی ہے بند نہیں ہوا، بجھا نہیں. کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اتھینٹک بات پتہ نہیں اس میں ہے کتنی کتنی سچائی صداقت ہے اچھی. کتنی صداقت نہیں ہے. اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ لکھا بھی ہے ڈیرا لال حسینیہ خلیفہ عارف پپی، جو ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. وہ بھی سارا جو ملنگوں کا اور باباؤں کا فقیروں کا سارا ڈیرا ہے. اور سامنے اگر وہ آپ کو دکھاتے ہیں، وہ سامنے آپ کو ایک چھوٹا سا باغ وغیرہ بھی آپ کو دکھے گا، ہریالی گھاس وغیرہ نظر آئے گی. ویسے ہی وہ ایک جگہ ہے جو گھاس ہے، جو جہاں پہ لوگ جب رش کے دنوں میں کافی لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا کام آ جاتا ہے. اور باقی کہا جاتا ہے کہ جو شاہ حسین تھے تقریباً 1599 میں ان کی وفات ہوئی تھی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے ان کو دریا کے قریب دفنایا گیا، پھر وہاں سے یہاں پہ لایا گیا جب وہاں پہ سیلاب آ گیا. اور وہ بھی مادوں جو ان کے جن سے وہ چاہت کرتے تھے، انہوں نے ان کو نکالا میت کو، پھر دوبارہ سے ان کو میت کو نہلایا گیا اور بعد میں پھر نماز جنازہ پڑھ کے یہاں پہ دفنایا گیا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے. اور یہاں پہ ایک خاتون بزرگ کا بھی وہ یہاں پہ مزار موجود ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ان کا لنگر خانہ ہے، جو کہ جو میلہ چراغا کے دنوں میں چلتا رہتا ہے، سارا دن ساری رات. میں آپ کو ایک دلچسپ چیز دکھاتا ہوں. یہ پنجابی کے معروف پوئٹ ہیں استاد دامن. استاد دامن بھی جو ہے شاہ حسین کے عقیدت مندوں میں سے آتے ہیں. اور یہ پوئٹری کے بہت ہی پنجابی کے بہت ہی اچھے شاعر تھے، جن کا ایک شعر بھی ہے جیسے انا مارے انی نو کو سن وجے تھمی نو جتھے انی پیندی اوتھے انی پائی جاؤ اتو کھائی جاؤ تو وچوں کھائی جاؤ تو اتو رولا پائی جاؤ. واہ واہ. اور یہ ان کا جو ہے ایک اور پنجابی کا شعر لکھا ہوا ہے کہ ماری سرسری نظر جہان اندر تے زندگی دا ورق اتھلیا میں دامن ملیا نہ کوئی رفیق منو ماری کفن دی بکل تے چلیا میں. تو یہ پنجابی کے، ان کو شاہ حسین سے بہت عقیدت تھی. تو جہاں پر ان کی بیٹھک ہے ادھر دلی دروازے والی سائڈ پر، ٹیکسالی والی سائڈ پر، تو اوپر جو ہے شاہ حسین کی بیٹھک تھی. تو اس عقیدت کی مناسبت سے انہوں نے یہاں پر جو ہے وہاں پر بیٹھک بنائی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ قبرستان بھی، قبریں وغیرہ بھی موجود ہیں. اور یہ اس کا مین دروازہ گلیم بھائی آپ کو دکھائیں پیچھے سے، خوبصورت سا یہ دروازہ ایک تاریخی طور پر اپنی ایک لک دے رہا ہے. اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے گنبد ہے خوبصورت سبز کلر کا، اور یہ شاہ حسین المرخ مادولال حسین کا مزار موجود ہے.